السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ کیسا گزرا آپ کا عید میلاد النبی کا دن؟ میرا بھی اچھا تھا۔ چلیں دیر کیے بغیر آج کا اپنا نیو ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہسپتال کی راہداری میں فینائل کی تیز بو اور روایتی بوجھل خاموشی پھیلی ہوئی تھی جسے ایمرجنسی وارڈ کے باہر بھاری اور بے چین قدموں کی چاپ بار بار توڑ رہی تھی۔ اس کے سفید کرتے شلوار پر جگہ جگہ زویا کے خون کے سرخ دھبے جم چکے تھے۔ بھیگے سیاہ بال پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر بھیانک خوف واضح نظر آ رہا تھا۔ گاؤں کے سردار کو یوں خون میں لت پت اور دیوانہ وار آتے دیکھ ہسپتال کے تمام عملہ اور نرسنگ سٹاف فوراً الرٹ ہو گیا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے زویا کا اسٹریچر پر ایمرجنسی وارڈ کے اندر لے شہید سہیل خان نے حویلی فون کر کے اپنے بھائی داور خان کو اس دردناک حادثے کی اطلاع دی۔ خبر سنتے ہی داور خان کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ کیا ہوا بابا؟ آئلہ پریشانی کے عالم میں فوراً آگے بڑھی۔ زویا میری بچی۔ داور خان کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ کسی گہری انہونی کے احساس سے آئلہ کا دل لمحے بھر کو دھڑکنا بھول گیا۔ کیا ہوا زویا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ممتاز بیگم تڑپ کر آگے بڑھی۔ داور خدا کے لیے بولیے کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ داور خان نے بے مشکل خود کو سنبھالا اور عائشہ کو آواز دی۔ آئرش کے وجیہہ چہرے پر پریشانی کے بادل صاف جھلک رہے تھے۔ اس نے کسی ملازم کا انتظار کیے بغیر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو تیز رفتار سے ہسپتال کی طرف دوڑا دیا جس میں داور خان اور ممتاز بیگم سوار تھے۔ دوسری گاڑی میں تیم ہاشم، رمین اور آئلہ بھی ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ نہیں ہوگا زویا کو، ہمت رکھو۔ رمین نے آئلہ کا کپکپاتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے تسلی دی۔ آئلہ کی آنکھیں ضبط کی شدت سے لال انگارہ ہو رہی تھیں مگر اس نے اپنی آنسوؤں کو بہنے نہیں دیا۔ خاموشی سے سر ہلا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کتنی دیر اور لگے گی؟ عدنان نے ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑے نرسنگ سٹاف پر دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بھاری آواز میں اتنی شدت تھی کہ پاس سے گزرتے مریض اور ان کے لواحقین ڈر کر ٹھٹک گئے۔ ایک نوجوان ڈسپنسر نے گھبرا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، سر ڈاکٹر صاحب اندر معائنہ کر رہے ہیں، آپ براہ کرم باہر صبر سے انتظار کریں۔ صبر؟ عدنان نے جھپٹ کر ڈسپنسر کا کالر اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تم مجھے صبر کا درس دے رہے ہو؟ میری بیوی اندر بے سدھ پڑی ہے اور تم مجھے یہاں چپ چاپ کھڑے رہنے کا کہہ رہے ہو؟ مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سہیل خان نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ عدنان خود کو سنبھالو۔ حسن نے بھی فوراً اپنے بھائی کو قابو کیا۔ بھائی، ڈاکٹر زویا کو دیکھ رہے ہیں، تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ مگر عدنان کی نظریں شیشے کے پار بے حس و حرکت پڑی زویا پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دوسری طرف عنایہ اپنی ساس کو سنبھال رہی تھی جن کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنے میں اسپتال کے گیٹ پر بلیک کلر کی لینڈ کروزر اور پورشے انتہائی تیز رفتار میں آ کر رکیں۔ ممتاز بیگم گاڑی سے اترتے ہی دوپٹے کے کونے سے چہرہ ڈھانپتے ایمرجنسی وارڈ کی طرف لپکیں۔ ان کے پیچھے داور خان اور آئرش بھی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ وارڈ کے باہر عدنان کے کپڑے پر جمے خون کے دھبے دیکھ کر ممتاز بیگم کا دل دہل گیا۔ وہ تڑپ کر اس کے قریب پہنچی اور اس کے بازو تھام لی۔ عدنان، میری بچی کیسی ہے؟ میری زویا ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ تو بولو۔ ان کی آواز میں ایک ماں کی التجا اور بے بسی سمٹ آئی تھی۔ عدنان نے پہلی بار شیشے سے نظریں ہٹائیں۔ جو اب تک ایک بے رحم پتھر کی طرح شیشے کو تک رہا تھا، وہ جھک کر اپنی ساس کے لرزتے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ بس دعا کریں۔ داور خان نے آگے بڑھ کر عدنان کے شانے پہ اپنا بھاری اور باراب ہاتھ رکھا۔ ان کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی مگر انہوں نے اپنے لہجے کے وقار کو قائم رکھتے ہوئے کہا، خود کو سنبھالو ممتاز، داور کی بیٹی اتنی کمزور نہیں، اللہ ہماری بچی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، تم بس حوصلہ رکھو۔ آئرش نے بھی خاموشی سے عدنان کے دوسرے شانے کو تھام لیا۔ آئلہ اور رمین ممتاز بیگم کو سہارا دے کر قریب موجود بینچ پر بٹھانے لگیں۔ پوری راہداری میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر زبان پر دعا تھی، ہر دل میں خوف تھا اور ہر نگاہ اس سرخ بلب پر جمی ہوئی تھی جو ابھی تک چل رہا تھا۔ اسپتال کی راہداری میں بیٹھ کر اپنے پیاروں کی زندگی اور موت کی خبر کا انتظار کرنا دنیا کے ہر خوف پر بھاری ہوتا ہے۔ یہ وہ کربناک درد ہے جسے صرف وہی محسوس کر سکتے ہیں
جنہوں نے اس بے بسی اور خوف کو جیا ہو۔ اپنے گھر والوں کو اس اذیت سے گزرتا دیکھ آئلہ، جو کب سے اپنے جذبات ضبط کر رہی تھی، عدیان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا نا؟ عدیان نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے کہا تھا کہ زویا کو ایک بھی خراش نہیں آنے دیں گے، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ عدیان کے چہرے پر جیسے کسی نے ایک اور زخم لگا دیا۔ وہ کچھ نہ بولا، کیونکہ اس سوال کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ عدیان کی آنکھیں ندامت اور غصے کی آخری حدود کو چھو رہی تھیں۔ اس کا اپنا وجود اندر سے جل رہا تھا۔ اس سے آئلہ کا یہ شکوہ اور اپنی لاچاری مزید برداشت نہ ہوئی، اور وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا اسپتال سے نکلتا چلا گیا۔ داور خان نے اپنی بیٹی کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اسے سنبھالا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، یہ وقت الزام لگانے کا نہیں، دعا کرنے کا ہے۔ آئلہ، جو کب سے اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی، پل بھر میں بکھر گئی۔ بابا، وہ کتنی خوش تھی، میری اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی تو بات ہوئی ہے، دیکھے نا کیسے ہماری زویا کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ آئلہ جیسی مضبوط لڑکی کو یوں بے بس دیکھ کر پاس کھڑے آئرش شاہ کے دل میں ایک شدید ہوک سی اٹھی۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ زویا کے ساتھ ہونے والا حادثہ زیادہ تکلیف دہ ہے یا ان سنہری آنکھوں میں آنسو دیکھنا۔ سنسان سڑک کی تاریکی میں عدیان کی ہامتی ہوئی سانسیں اور گاڑی کے بونٹ پر گرے خون کے سرخ قطرے اس کی اندرونی کرب کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ ہاتھوں کے زخمی پوروں کو بیچتا ہوا گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نفرت سے اپنے ہی خون آلودہ ہاتھوں کو دیکھا اور غصے سے تلخی سے مسکرایا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے ساتھ ساتھ اب ایک خوفناک اور زہریلی سحری اتر آئی۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے میری خوشیوں کو چھیننے کی کوشش کی ہے، اگر کسی کا ہاتھ ہے اس سب کے پیچھے، تو خدا کی قسم میں اسے اس زمین پر سانس لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ عدیان نے اپنے خون آلودہ ہاتھ کو سختی سے مٹھی میں بیچا اور واپس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ حویلی کے صحن میں تھا، جہاں تمام ملازمین گردن جھکائے خوف سے کانپ رہے تھے۔ آج حویلی کی صفائی کس نے کی تھی؟ عدیان کی داڑھ سن کر تمام ملازمین کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ سر میم، میں ٹھیک سے بتاؤ، ورنہ تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا، کمال نے ڈرتے ہوئے کہا۔ سردار، میں نے کی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور رنگ مٹکے کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ عدیان نے ایک قدم آگے بڑھ کر ایک سناٹے دار تھپڑ کمال کے منہ پہ دے مارا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سیدھا زمین پر جا گرا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ یہ صفائی کی تھی تم نے؟ تم اتنے اندھے ہو گئے ہو جو تمہیں سیڑھیوں پہ یہ کنچے دکھائی نہیں دیے؟ عدیان کا یہ خوفناک اور جنونی روپ دیکھ کر آرزو کی بھی جان حلق میں آ گئی۔ سردار، یہ فارس بابا کے ہاتھ میں تھے، وہ کھیل رہے تھے۔ جب عنایا بی بی نے اوپر لے کے جا رہی تھی، تب شاید ان کے ہاتھ سے گر گئے ہوں گے۔ عدیان نے ایک قہر برستی نظر آرزو کے وجود پر ڈالی۔ شاید؟ آرزو نے نظریں جھکا لی۔ جی، آئندہ ایسی غفلت ہوئی تو کسی کو نہیں بخشوں گا۔ اب سب شکلیں گم کرو اپنی۔ اس کی دھاڑ پر ملازمین فوراً منتشر ہو گئے۔ آرزو کی آنکھوں سے مکارانہ آنسو بہنے لگے۔ عدیان لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ عدیان کے جاتے ہی آرزو نے اپنی بناوٹی آنسو صاف کیے۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی اور شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ابھی تو آغاز ہے سردار صاحب، اس نے دل میں سوچا، اور ایک شاطرانہ ادا کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ایمرجنسی وارڈ کا سرخ بلب بجھتے ہی شیشے کا بھاری دروازہ کھلا اور سینئر ڈاکٹر دستانے اتارتے ہوئے باہر نکلے۔ داور خان، ممتاز بیگم اور آئرش فوراً ان کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی۔ ممتاز بیگم کی آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ الحمدللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ پیشانی پر زخم گہرا تھا، اسی وجہ سے خون زیادہ بہا، لیکن خون بہنا اب مکمل طور پر رک چکا ہے۔ چند ٹانکے لگے ہیں۔ ممتاز بیگم کے لبوں سے بے اختیار نکلا، شکر ہے میرے مالک۔ داور خان نے بھی سکون کا سانس لیا۔ آئرش شاہ نے فوراً پوچھا، ڈاکٹر صاحب، کیا اسے ہوش آ گیا ہے؟ جی، کچھ ہی دیر میں اسے مکمل طور پر ہوش آ جائے گا۔ پاؤں میں فریکچر کی وجہ سے پلسٹر بھی چڑھا دیا گیا ہے۔ ہم اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ مل سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں صرف 2 افراد اندر جائیں گے۔ ڈاکٹر نے ہدایت دی اور آگے بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد جب گھر والے باری باری زویا سے ملے، مگر زویا کی بھیگی ہوئی نظریں بار بار ایک ہی چہرہ تلاش کر رہی تھیں،
آئلہ بالآخر زویا نے آئلہ کو مخاطب کیا، جو ہاتھ تھامے سوچوں میں گم تھی۔ ادیان کہاں ہے؟ زویا کی بات پر آئلہ ہوش میں آئی اور اپنے کچھ دیر پہلے والے رویے پر شدید ندامت ہوئی۔ اس نے سچ بتاتے ہوئے ساری بات زویا کو گوش گزار کر دی۔ زویا نے بستر پر لیٹے لیٹے نفی میں سر ہلایا۔ ادیان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ تم لوگوں سے ملنے کی خوشی میں نے دھیان نہیں دیا اور اپنی لاپرواہی کی وجہ سے گر گئی۔ آئلہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ تم جانتی ہو زویا، تمہیں ذرا سا کچھ ہو جائے تو میں سوچنے کی صلاحیت کھو دیتی ہوں۔ میں ادیان بھائی سے معافی مانگ لوں گی، امید ہے وہ میری حالت کو سمجھیں گے۔ اسپتال سے دور حویلی کے ایک خاموش کمرے میں اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ آنکھیں جن میں کبھی اس کے لیے بے پناہ محبت ہوا کرتی تھی، وہ شخص جس نے اسے عزت، محبت اور آسائشوں کی زندگی دی تھی، آج وہی آرزو ایک محل جیسی حویلی کی ایک ملازمہ کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ماضی کی وہ خوشیاں، وہ محبت بھری نظریں اور وہ سنہرا وقت، سب کچھ ایک ایک کر کے اس کے دل کو چیرنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار ایک آنسو نکلا اور گال پر بہتا ہوا ٹھہر گیا۔ آرزو نے انگلی کے پور سے اسے چھوا۔ آنسو صرف ماضی کی یاد نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک ایسا راز دفن تھا جو بہت جلد پوری حویلی کی بنیادیں ہلا دینے والا تھا۔ کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ایپی اچھی لگی اور مزید ایسی ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں اپنا فیوریٹ سین۔ کہانی آگے مزید دلچسپ ہونے والی ہے، تو کہانی کے ساتھ جڑیے رہیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔